बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में एक मनहूस सी खबर लेके हाज़िर खिदमत हूँ। ये मनहूस खबर ये है कि चेयरमैन नैब, मतलब अदारे को आपने जब तबाह करना हो अपने ज़ाती झंडे की बुनियाद के ऊपर, तो फिर यही कुछ होता है। चेयरमैन नैब जनाब जस्टिस जावेद इकबाल, हालांकि इनका नाम जो है वो ऐन से शुरू नहीं होता, उसके बावजूद मफादात का ये आलम है। पहले तो सितारों की वजह से था ना नाम, कि ऐन हो तो वो अहम ओहदे के ऊपर तो उसको रखना चाहिए। तो अच्छा, कुछ और भी बड़े अहम ओहदों के ऊपर हैं, उनका नाम ऐन से नहीं शुरू होता, लेकिन वो पहले के थे, मौजूद थे। ये भी खैर उन्हीं में से हैं। चेयरमैन नैब साहब जो हैं जावेद इकबाल साहब, इंसार अब्बासी साहब की आज की खबर है कि वो बड़े खुश हैं, वज़ीर आज़म साहब और कबीना के कुछ लोग, तो वो चाह रहे हैं कि इनको ना तोसी दे दी जाए। वज़ीर आज़म को मशवरा दिया गया है कि जी कि जावेद इकबाल साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, उनको सही कैंडे में रखा हुआ है, उनकी मतलब शाह रग के ऊपर पाँव रखा हुआ है अपना, और हुकूमत से की तरफ से उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। परवेज़ खटक साहब हों, महमूद ख़ान साहब हों, कोई भी हो, उसके ऊपर ना उनका ध्यान जाता है, ना वो इस तरह कोई काम करते हैं। और इवन जो इनकी हुकूमत में, अब ये तो बाकी सारे मामला पिछली हुकूमत के थे ना, मौजूदा हुकूमत में रिंग रोड वाला जो मंसूबा है उसके ऊपर भी इल्ला माशाल्लाह इसी तरह ही मामला चल रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने बड़ी स्पेस दी हुई है इमरान खान साहब आपको, तो अब आपको चाहिए कि आप बदले में उनकी कोई खिदमत करें। मैं चूँकि कोर्ट रिपोर्टर, मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग की है, मेरी जर्नलिज्म का ज़्यादा हिस्सा कोर्ट रिपोर्टिंग में या फिर प्रोग्रामिंग में गुजरा है। तो जिन दिनों मैं कोर्ट रिपोर्टिंग किया करता था, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, और तब से हमारे पास जो है ना इनकी सीना गज़ट कहानियाँ वो बड़ी आती हैं। और जिन दिनों परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वो 3 नवंबर वाली एमरजेंसी लगाई, फिर वो उससे पहले भी जो मामला गड़बड़ हुए इफ्तिखार चोई साहब वाले, वो सारे जो है मामला, उनमें जो इनके मतलब जो ख़बरें हमें आती थी, वो ख़बरें हम हैं वो सीना गज़ट, वो बग़ैर तहकीक के बात आगे नहीं फैलानी चाहिए। ये बात हुक्म अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि जो बार रूम में जो गॉसिप होती थी, बार रूम सर वो बड़ी जगह होती है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि बार रूम में आपको पता चल रहा होता है कि कौन सा जज कितने पैसे पकड़ रहा है, और कौन से जज का कौन सा बंदा जो है उसका फ्रंट मैन है, ये सारी चीज़ें जो हैं, और किस जज की रिश्तेदारियाँ आजकल कहाँ पे हैं, वो रात को आजकल किन से मिल रहा है, ये सारी खबरें बार रूम्स में आपको चाय के कप के ऊपर, और फ्रेंच क्या होता है जी, फ्रेंच टोस्ट जो होते हैं वो वाले, वो खाते हुए ना आपको बड़ी वो कहानियाँ ये वाली मिलती हैं। तो बहरहाल इस तरह की कहानियाँ इनके मतलब भी आया करती थी, कोई वीडियोज़ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी आया करती थी। तो वीडियो के ऊपर मुझे एक बहुत बड़े अफसर हैं, पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसर हैं, हालिया दिनों में रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने जो इनके मतलब कहा था ना कि इनके मतलब मुझे शक पड़ता है कि वीडियो जो है ना वो बड़ी ख़राब है। तो बहरहाल वो तैयबा गुल वाली वीडियो तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो अब कोई वीडियो है जो इससे ज़्यादा खौफनाक होगी बकौल उनके, मैं उस अफसर के, तो तैयबा गुल नाम ना था जी उनका, प्रोड्यूसर साहब तैयबा गुल, वो बेचारी एक मज़लूम औरत थी। तो बहरहाल बहरहाल जो भी अल्लाह ताला, लेकिन वज़ीर आज़म को फ़र्क नहीं पड़ा, ख़ुद जावेद इकबाल साहब को कोई एहसास नहीं है, कौम को कुछ नहीं पड़ा, और तो और अपोजिशन को नहीं पड़ा, तो सानू की। तो मसला ये है कि वज़ीर आज़म साहब को ये बताया जा रहा है कि सर 2 काम बड़े गड़बड़ होने, एक अगला चेयरमैन जो है नैब का वो आएगा, पता नहीं कौन होगा, और पहली बात ये कि आपको मुशावरत करनी पड़ेगी अपोजिशन लीडर के साथ। अपोजिशन लीडर जो है वो होम्योपैथिक किस्म के अपोजिशन लीडर है, मुशावरत में कोई गड़बड़ नहीं होनी, ये मेरा मानना है। इमरान खान साहब अहम ही डर रहे हैं, क्योंकि ये जो नैब है इसके मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल है। तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने करवानी होती है, शहबाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, या फिर इवन के और भी कोई हो, वो उनकी आंखें वेखे से बाहर नहीं है। गेट नंबर 4 शेख रशीद साहब कहते हैं ना, गेट नंबर 4। तो लिहाजा ये चेयरमैन उन्होंने लगवाना होता है, वरना कोई बात थी कि शायद हकान अब्बासी वज़ीर आज़म हो, अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह हो, 2017 अक्टूबर हो, और चेयरमैन उनको वो तोहफ़ा ढूंढ के रहें कि जावेद इकबाल। सारे ये नाम ऊपर से आते हैं। ये वज़ीर आज़म साहब की जो मुशावरत अपोजिशन लीडर के साथ होती है, ये हुक्म अहकाम होते हैं, ये तमील करनी होती है, ये अंदर की कहानी है।
شاہد حقان عباسی صاحب وہ انہوں نے کالم لکھا تھا، بھانجا ہے اسد عمر صاحب کے متعلق لکھا تھا، تو پائیں شاہد حقان عباسی بھی بھانجے ہیں اور یہ اپنا 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 بچہ ہے۔ شاہد حقان عباسی صاحب جو ہیں ان کے والد صاحب جو ہیں وہ لہٰذا وہ بھائی تھے اور وہ ہمارے بچے ہیں، تو جو چاچوں کی تایوں کی بات بھتیجے نہیں ٹال سکتے۔ تو شاہد حقان عباسی کی طرف سے یہ نام آنا یا ان کی طرف سے ہاں ہونی، یہ انہوں نے چاچوں تایوں کی بات ماننا تھی، تو اب بھی مانیں گے۔ اب بھی عمران خان صاحب جس کا نام لیں گے، شہباز شریف صاحب کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکیں۔ حالانکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے متعلق مجھے ان کے ایک مشیر نے بتایا تھا کہ وہ اس دفعہ سوچ رہے ہیں کہ جج نہیں لگانا، ہم نے کوئی بیوروکریٹ لگانا ہے۔ دیکھیں نا، بیوروکریٹ اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں۔ یہ راجہ سلطان سکندر صاحب کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، چیف الیکشن کمشنر کے، تو یہ بھی جب ٹائم آئے گا تو یہ کریں گے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ خوف دلایا جا رہا ہے کہ جی کہ شہباز شریف صاحب مانیں گے نہیں اپوزیشن لیڈر، وہ کوئی اور نام دیں گے، پھر وہ وہ پسوڑی میں پڑیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ان کو جناب وہ کر دیں۔ وزیر اعظم صاحب نے پوچھا کہ یار کہ وہ تو ایکسٹینڈیبل ہی نہیں ہے عہدہ ان کو تو توسیع دی نہیں جا سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اصغر حیدر صاحب جو تھے نیب کے پروسیکیوٹر جنرل، ان کو بھی دی تھی نا، صدر نے صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا تھا، اور پھر یہ ایک رپورٹ 2-4 دن پہلے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں 4 سال کی توسیع کا امکان۔ فہد شہباز ہیں، دنیا نیوز کے رپورٹر ہیں، انہوں نے بڑی تفصیلی رپورٹ دی ہے کہ نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 6B میں ترمیم کرنے کا ٹاسک جو ہے، وہ جو اس حکومت کے تارا مسیح بنیں گے انشاءاللہ، یہ آپ لکھ لیں بات۔ اور وہ پہلے تو وہ بنے نا تارا مسیح الطاف حسین کے، جناب فروغ نسیم صاحب دی گریٹ، جن سے بڑا قانونی دماغ پاکستان نے آج تک پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ میں کر لوں گا، یہ تارا مسیح بننا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کا اور وکلا کے درمیان جو کلیش پیدا کر دیا ہے، یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں کے گلے میں پڑنا ہے، آج نہیں تو کل، آپ لکھ لیں۔ کیونکہ مرضی کے جج لگوائیں، اپنے جونیئر لگوائیں، دیکھنے والے لگوائیں، نیچے سے اوپر کر کے لائیں، اردو سپیکنگ جج لگوائیں۔ سندھی بولنے والا اس وقت سپریم کورٹ میں ایک بھی جج نہیں ہے۔ میں یہ بات کروں گا تو میں شاید مجھ پر الزام سانزی سے لگ جائے کہ میں کوئی صوبائیت کو لسانیت کو فروغ دے رہا ہوں، حالانکہ لسانیت کی اینکیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں جو اردو سپیکنگ جج ڈھونڈ کے سپریم کورٹ میں لا رہے ہیں۔ تو یہ ان میں پیش جو ہیں وہ فروغ نسیم صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب کی آنکھوں کے اوپر تو ایک ہی پٹی چڑھی ہوئی ہے کہ میں نے الیکشن جیتنا ہے، اگلا 2022 یا 23 والا، اور اس کے لیے EVM لانی پڑے لائیں گے، زور کرنا پڑے، زبردستی کرنی پڑے، دستور قانون بلڈوز کرنا پڑے کریں گے۔ اچھا، اسی طرح 1-2 اور کام ہیں EVM کے لیے، مطلب وہ الیکشن کمیشن کو برباد کرنا پڑے کر دیں گے۔ اب یہ ہے کہ چیئرمین نیب اپنا چاہیے اگلے الیکشن کے لیے، کیونکہ اپوزیشن کو پکڑ کے اندر کرنا ہے ہم نے، تو اس سے تابع دار تو اور کوئی مل نہیں سکتا کہ جس کی طیبہ خانم والی طیبہ گل والی ویڈیو آئی، طیبہ گل والی ویڈیو آئی، وہ سرتا پا چوم کر میں آپ کو مناتا۔ یہ چمی سرکار جو ہیں، یہ ان سے بہتر ان کو کوئی مل نہیں سکتا چیئرمین نیب، تو اس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ آخری بات یہ کہ جو فروغ نسیم صاحب ہیں، وہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ فروغ نسیم صاحب ہیں۔ قانون اجازت نہیں دیتا، پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا، وہ پارلیمنٹ میں ان کی سینٹ میں اکثریت نہیں ہے، جوائنٹ سیشن ہوگا، اپوزیشن تو ویسے ہی فارغ ہے پاکستان میں اس طرح کے کام، بس وہ گلی باتی جو کچھ مرضی کروا لو، تو لہٰذا قانون وہ پاس ہو جائے گا، لیکن عزت سادات جاتی رہے گی، ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ لیکن عزت آنی جانی چیز ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ فرق پڑتا ہے، اقتدار اہم ہوتا ہے، تو اقتدار میں رہنے کے لیے وہ یہ والا کام کریں گے۔ کل دی کامران خان گریٹ صاحب، ان کے شو میں فروغ نسیم صاحب موجود تھے، اور ان سے پوچھا انہوں نے کہ جی کہ وہ چیئرمین نیب کو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، تو ان کا تو ہاتھ ویسے ہی کھلا ہوا ہے ایکسٹینشن کے اوپر، تو ایکسٹینشن دینے میں پائن بہت شیر ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی وہ سوچا جا سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، اشارہ دے دیا انہوں نے کہ ہاں جی وہ کر دیں گے اور ہو جائے گا، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، وہ ہے یہ ہے۔ تو وہ کام شام کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ یہ اقتدار کی ہوس ہے، اور جو برباد کرتی ہے اداروں کو، اور جب ادارے برباد ہوتے ہیں تو پھر قوم برباد ہوتی ہے۔ اب نیب وہ ادارہ بن گیا ہوا ہے جس کو صرف گالی پڑتی ہے، صرف اور صرف گالی پڑتی ہے۔ نیب وہ ادارہ ہے جس کی گواہی کوئی حکومتی اہلکار، وہ کہتے ہیں نا کہ ایمانی قرآنی نہیں دے سکتا،
ایون عمران خان صاحب کا اپنا آسا نکل جائے گا جب وہ نیب کی جو کارکردگی کے اوپر غور کریں گے. لیکن آنکھوں پر اقتدار کی پٹی اور جو دل میں جو شوق ہے چونٹے لینے کا، آج ان کی اہلیہ جو تھیں وہ یہاں پر آئی ہوئی تھیں، اور عمران خان صاحب بھی لاہور میں ہیں. لاہور میں جو کرفیو کا سما ہے، لاہور میں جو پروٹوکول کے نام کے یا سیکیورٹی کے نام کے اوپر جو پروٹوکول کے شوشے کشکے لیے جا رہے ہیں. میں ابھی آ رہا تھا دفتر میں، تو یہ پاگل خانہ ہمارے دفتر کے قریب ہی ہے، تو وہاں پر وہ بیگم صاحبہ نے پاگل خانے جانا تھا دورہ کرنے، نشیوں کی حالت کا پتہ چلانے، اور جو ذہنی بیمار ہوتے ہیں. ویسے تو پوری قوم نہیں، انہوں نے شوہر نے الحمدللہ ذہنی بیمار کرتا ہوا ہے، لیکن چلیں کوئی مانے گا نہیں، تو یا کم از کم ذہنی اضطراب کا شکار کر دیا ہوا ہے. تو ان کے باہر وہ جو تھے ناکے لگے ہوئے تھے، راستے بند تھے، ہٹو بچو بادشاہ سلامت ملکہ عالیہ یہ والی چیزیں چل رہی تھی. خاتون اول یہاں پہ آئی ہیں. تو اسی طرح ہی ہے کہ یہ جو ششکر اور کشکے ہیں یہ انسان کو خدا بلا دیتے ہیں. آپ اور میں اور جو ادارے ہیں اور ملک، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب اپنا 2022 والا یا 23 والا اگلا الیکشن سیدھا کرنے کے لیے EVM مشینیں بھی لائیں گے، چاہے الیکشن کمیشن کو روڑے مارنے پڑیں، اٹے مارنی پڑیں، یا بلڈوزر الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھانا پڑے، اور اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالیں گے، خواہ قانون اجازت دیتا ہو نہ دیتا ہو. اس کے لیے ان کو چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال چاہیے، جس کی کوئی نہ کوئی کمزوری اس وقت پاکستان کی کچھ حکومتوں کے ہاتھ میں ہوگی. یہ بقول ایک شخص، ایک ریٹائرڈ افسر کے، کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی کوئی بڑی خطرناک قسم کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے جو یہ چوں نہیں کرتا. ان کے الفاظ چوں نہیں کرتا، تو جو حکم ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں. تو اچھا بچہ چاہیے، اور جاوید اقبال صاحب اتنے اچھے بچے ہیں کہ یہ لاپتہ افراد کمیشن کے بھی ابھی تک سربراہ ہیں. اور یہ جو 2 مئی کو پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تھا، ہیلی کاپٹر اندر گھسائے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا، اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے، بقول عمران خان صاحب کے شہید کرنے کے لیے انہیں آ کے گھر میں شہید کر کے چلے گئے. اس کمیشن کے بھی یہی سربراہ تھے، اور چیئرمین نیب. ان 2 کمیشنوں میں سے بھی جو جتنی خیر برآمد ہوئی ہے، نیب سے بھی اتنی ہی خیر برآمد ہوئی ہے، اور یہ خیر برآمد ہوتی رہے گی. اچھا بچہ چاہیے. جاوید اقبال صاحب اچھے بچے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.